أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ شعبان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کے آخری دن چل رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ان قریب ہی رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہم پر سایہ فکن ہونے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری ایام میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطبہ دیا کرتے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان کے اعمال کو صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے تھے، بتلایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخر میں خطبہ دیا اور خطبے کے اندر فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، قد اضلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو دی جانے والی ایک نعمت ہے۔ رمضان بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، نیکیوں والا مہینہ ہے، اور جو ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے، لیکن بندہ رمضان کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتا، کیونکہ بندے کو جو ہے رمضان کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک مقرر صاحب نے ایک مثال بیان فرمائی تھی کہ رمضان مبارک کے مہینے کو ہم قدر نہ جاننے کی بنیاد پر ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے ایک مثال بیان فرمائی۔ وہ مثال یہ ہے، پرانے زمانے کے اندر بادشاہ کبھی کبھی جو ہے باہر نکلا کرتے تھے اپنا بھیس بدل کر کے، اور جا کر کے لوگوں سے حالات پوچھتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بادشاہ کیسے حکومت کرتا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اس طرح ایک دن ایک بادشاہ جو ہے
نکلتا ہے، اور کیونکہ اس نے شاہانہ لباس نہیں پہنا ہوا ہے، بھیس بدلا ہوا عام لباس پہن کر کے باہر آتا ہے۔ باہر آنے کے بعد ایک ٹانگا گاڑی کے اندر سوار ہو جاتا ہے، رکشے کے اندر سوار ہو جاتا ہے، اور جب کچھ دور جانے کے بعد وہ کیونکہ عام سواری تھی، جس کو آپ کی زبان میں سمجھے شیئرنگ آٹو تھی وہ، تو کچھ دور جانے کے بعد ایک دوسرا بندہ بھی اس میں چڑھتا ہے۔ اب جب وہ بندہ چڑھتا ہے تو بادشاہ اس سے پوچھتا ہے تیرا کیا نام ہے، تم کیا کرتے ہو، اور اس طرح گفتگو شروع کرتے کرتے پوچھتا ہے کہ جو ہے یہاں کا بادشاہ کون ہے اور کیسی حکومت چلاتا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یہاں کا بادشاہ ہے ایسے ہی ہے، بس چل رہی ہے۔ اب اس کے دل میں جو کچھ بولنا تھا بول دیتا ہے، پھر چلتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ چلتے چلتے ایک مقام، روشنی والا مقام جب آتا ہے تو وہاں پہنچتا ہے، تو روشنی میں جب دیکھتا ہے کہ میرے بازو میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بادشاہ ہی ہے، اب یہ بندے کے جو ہے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، تھر تھراتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ جہاں پر مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے، میں نے آپ کے بارے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، میں نے بول دیا، یہ کیا وہ کیا۔ اب وہ بندہ جو ہے تھر تھراتا ہے، کپ کپ آتا ہے۔ یہ مثال بیان فرما کر انہوں نے کہا کہ بالکل ہماری مثال رمضان سے ایسے ہی ہے، جیسے رکشے میں بیٹھ کر بندہ وہ بادشاہ کی ناقدری کر رہا تھا، رکشے میں بازو میں بیٹھ کر بندے جو ہے بادشاہ کی بے عزتی کر رہا تھا، ناقدری کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ جب اس کو پتہ چل گیا اور اس نے جان لیا کہ یہی بادشاہ ہے، پھر اس کی حالت بدل گئی، اس کی کیفیت بدل گئی۔ ایسے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بندے کو کیا کیا نعمتیں عطا کریں گے، اور رمضان جو ہے کس قدر عظیم مہینہ ہے بندے کو پتہ نہیں ہے، اس لیے رمضان کے اندر غفلت سے بھی زندگی گزارتا ہے۔ کتنے رمضان آئے چلے گئے، رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، مگر ہماری زندگی کے اندر کوئی کیفیت تو کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، کیونکہ ہم لوگ رمضان کو اللہ معاف فرمائے غفلت کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو ہے ہمیں غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا ہے۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ جو مہینہ عطا کر رہے وہ عظیم مہینہ ہے، بڑا ہی جو ہے عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، تو لہذا پہلے ہی سے جو ہے ارادے کر لے، نیت کر لے کہ انشاءاللہ اس رمضان کو اللہ کی مرضیات کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ رمضان کو گزاریں گے، اور رمضان کے اندر غفلت نہیں برتیں گے، اور رمضان کے اندر گناہ والے اعمال نہیں کریں گے، گناہوں سے دور رہتے ہوئے عبادت کے ساتھ رمضان گزاریں گے۔ نیت کر لیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا رمضان کی جو ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی عبادتوں کی توفیق اللہ عطا فرمائے، معصیت سے، گناہ سے، حتیٰ کہ غفلت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور خوب جو ہے جم کر کے رمضان کے اندر عبادت کی اور اللہ کے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ خیر، اس میں ایک عظیم رات ہے، ایسی رات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے اندر ایک رات رکھی ہوئی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس میں بھی عام طور پر غفلت ہوتی ہے، اور اچھے بندے بھی جو ہے اس کے اندر عبادت کا معمول نہیں رکھتے۔ یہاں آ کر میں ضرور کہوں گا کہ بیان جو رکھا جاتا ہے وہ صرف ترغیب کے لیے، تھوڑی سی جو ہے بندے کے اندر شوق پیدا ہو جائے اس کے لیے جو ہے بیان ہوتا ہے، لیکن ہم نے بیان ہی کو مقصود بنا لیا ہے۔
لمبا بیان ہو، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا بیان ہو، اور پھر یہ کہ ان تاخیراتوں کے اندر نماز دیر سے ہوتی ہے، نماز ہوتے ہوتے 11 ساڑھے 11 ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کا بیان 1 بج جاتے ہیں، جب بیان ختم ہوتا ہے تو آدھی رات سے زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد حال دیکھے، اس وقت جو ہے لوگ کھچا کھچ بھرے رہتے ہیں، اور مسجد بھری رہتی ہے۔ جیسے بیان ختم ہو گیا تقریباً سب چائے کے نام پر، باہر جانے کے نام پر چلے جاتے ہیں، 2-4 بندے مسجد میں بات کرتے ہیں، باقی سارے افراد باہر نکل جاتے ہیں۔ شاید ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، کیونکہ یہاں جو ہے لوگ شب قدر کو نہیں جانتے ہیں، عبادتیں نہیں کرتے ہیں، تو تھوڑا جو ہے بیان رکھ کر لوگوں کو ترغیب دی جائے، لوگوں کو جو ہے اس رات میں عبادت پر تیار کیا جائے، اس کے لیے بیان کا نظام رکھا ہوگا۔ حالانکہ یہ نظام باہر نہیں ہے، دوسرے اسٹیٹوں کے اندر جو ہے تاخیراتوں میں اس طرح بیانوں کا نظام نہیں ہے، مسجدوں میں باقاعدہ نماز دیر سے رکھ کے بیان کرنے کا ماحول نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دوسری جگہ پر نماز اپنی جگہ پر وہی 8 بجے والا نماز 8 بجے ہوتی ہے، 8:30 والی نماز 8:30 پہ ہوتی ہے۔ نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے طور پر جو ہے کچھ دیر عبادت کر لیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں، نفل نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 1 گھنٹہ 1 گھنٹے تک مسجد میں لوگ رہتے ہیں، اس کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور جو محنت مزدوری کرنے والے بندے ہیں وہ تو سو جاتے ہیں، جن کی تھوڑی سہولت ہے، جن کو موقع ہے، ہم نے دیکھا کہ ان کے گھروں کے اندر جو ہے لائٹیں چلی رہتی ہے اور گھر والوں کے ساتھ مل کے عبادت کرتے ہیں۔ پھر صبح میں لوگ سحری جلدی کرتے ہیں، تہجد کے وقت میں مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، پھر لوگ جاتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سو جاتے ہیں، پھر اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں۔ تو رات میں نیند ان کی ہوتی ہے، اور عشاء کے بعد 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں، فجر سے پہلے 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں، تو رات میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ایکسٹرا عبادت ہوتی ہے۔ ہمارا ماحول یہ ہے کہ رات کی نماز دیر سے ہوتی ہے، تو مغرب کے بعد کوئی بندہ مسجد میں جھانک کر بھی نہیں دیکھتا، آنا تو دور کی بات ہے، مسجد میں کوئی بندہ جھانک کر بھی نہیں دیکھتا۔ پوری مغرب سے لے کر عشاء تک، رات کے 10 بجے تک اپنے کاموں کے اندر ہم مصروف رہتے ہیں۔ پھر جو ہے آئے، تراویح پڑھے، بیان ہوا، 1 بج گیا، اس 1 بجے ایک اللہ کے بندے کھڑا کر کے پوچھا، بھائی تو 1 بجے تک جو جگہ ہے گزشتہ راتوں سے اس رات میں ایکسٹرا ایک عبادت کرا کیا؟ کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں۔ روز کی جو عشاء کی نماز تھی وہی نماز ہوئی، روزانہ کی جو تراویح تھی وہی تراویح ہوئی، اور کتنا وقت ہو گیا؟ آدھا سے زیادہ کا وقت ہو گیا، 1 بج گئے۔ اب اس کے بعد بیان کے بعد لوگ باہر چلے جاتے ہیں، 2-4 بندے عبادت کرتے ہیں۔ 2-4 بندوں کی عبادت کے لیے پورا ماحول کو جو ہے عشاء کی نماز کو دیر رکھ دینا، 1-1.5 گھنٹے کا بیان رکھنا، اور ہم نے جو ہے نام کا ہم نے اثر قبول کر لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جگنے کی رات، بس جگنا مقصود ہے۔ بھائیو یہ جگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، عبادت اصل ہے۔ عبادت کر رہے تو پھر فائدہ ہے، خالی جگ رہے تو کوئی فائدہ نہیں، خالی جگ رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اب جو ہے تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ بجائے ان راتوں میں فضائل بیان کرنے کے، بیانات کرنے کے، بیانات کو اس سے پہلے کر لیا جائے، اس رات کو عبادتوں کے ساتھ خاص کیا جائے۔ تو بہرحال عبادت کی ضرورت ہے کہ ان راتوں میں، ان جو ہے تاخیراتوں کے سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کے ساتھ گزاریں، خالی وقت گزاری کر کے رات کے 1-1 بجے تک 2 بجے جا کر کوئی 2 رکعت بھی نماز نہ پڑھے، اور جو ہے رات جاگے سمجھے، تو پھر کیا فائدہ ہو رہا اس کا؟ ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو لینے کی ضرورت ہے کہ جو ہے اصل چیز عبادت ہے، رات کے اندر بندے کو عبادت کرنی چاہیے۔ تو رمضان مبارک کے اندر اس کا ہمیں اہتمام کرے، اور اسی طرح جو ہے سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تو سحری کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ تہجد کی نماز بھی پڑھ لے، اور جو دیگر نفل نمازوں کا بھی ہم اہتمام کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان مبارک کے اندر کسی نفل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض نمازوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو رمضان کے اندر ہمیں نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اشراق کا جو ہم اہتمام کریں، اور چاشت کی نماز ہم پڑھے، خاص کر کے تہجد کی نماز پڑھے، کیونکہ کیسے بھی اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے، ذرا 15 منٹ پہلے اٹھ جائے، 10 منٹ پہلے اٹھ جائے، وضو کر کے جو ہے 2-4 رکعت نماز پڑھ لے، تہجد کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے تہجد کے بارے میں فرمایا، اے لوگو تہجد کی نماز ادا کرو، لوگو تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نماز ہے، اللہ کے نیک بندوں کی نماز ہے۔
اللہ تبارک و تعالی تہجد میں اپنے نیک بندوں ہی کو اپنے سامنے کھڑا کرنے کا جو ہے موقع عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے سامنے تہجد میں اللہ کے نیک بندے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب نے فرمایا، لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کہ جو ہے ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں مگر پڑھ نہیں پاتے ہیں، تہجد کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ جو ہے تمہاری گناہوں کی ظلمت اور تمہاری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تہجد کی توفیق نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص اور نیک بندوں کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ کے سامنے آوازاری کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت چاہتے ہیں کہ میرے چہیتے بندے، میرے پسندیدہ بندے اور جو ہے میرے محبوب بندے میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر آوازاری کرے اور جو ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر التجا کرے۔ لہٰذا ایسے وقت میں وہ بندے جو مجھے ناراض کرتے ہیں، جو بندے جو گناہ کرتے ہیں اور جن کے سینوں میں گناہوں کی وجہ سے جن کے دل آلودہ ہو چکے ہیں، ایسے بندوں کا چہرہ میں ان نیک بندوں کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتا، لہذا ان کو جو ہے میرے سامنے حاضر جو ہے ہونا میں پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جن بندوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بات بڑی سخت ہے کہ انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونے سے محروم ہو رہا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ جو اپنی گناہوں کا توبہ استغفار کرے۔ رمضان مبارک میں کیسے بھی سحری میں اٹھ رہے ہیں تو یہ تہجد کا اہتمام کرنے کی فکر کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ پاک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ نے روزے کو فرض فرمایا ہے، روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، معمولی بہانوں کی وجہ سے روزے کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو روزے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آج یہ ماحول ہوتا جا رہا ہے، بچے اسکول جاتے روزہ نہیں رکھواتے، بچے کالج جا رہے روزہ نہیں رکھواتے۔ کیوں نہیں؟ بچے کالج میں کیسا روزہ رکھیں گے، اسکول میں کیسے روزہ رکھیں گے؟ یہ بیجا کی محبت و شفقت، یہ حقیقت میں محبت و شفقت نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ دشمنی ہے، عداوت ہے، غداری ہے۔ بچوں کو جو ہے آپ جہنم کا عمل بتلا رہے ہیں اور ان کو جہنم میں جانے کے لیے ان کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ یہ عمل آپ کا یہ ہے محبت نہیں ہے۔ یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو روزے کی تلقین کریں، روزے کا اہتمام کروائیں، روزے کا اہتمام کرائیں۔ آگے بڑھ کر کے کہا جائے، آج جو اسکول کا نظام ہے، آج جو ہے ایجوکیشن جو پالیسی ہے، نئی تعلیم جو چل رہا ہے، اس میں تو اب تو یہ کوششیں کی جا رہی ہے، اب یہ ترتیب چل رہی ہے کہ بچوں کو ایمان میں ہر اعتبار سے کمزور کیا جائے۔ مسلمان بچے اپنے ماں باپ سے دین نہ سیکھے، اپنے ماں باپ کے طریقے پر نہ چلے، ماں باپ کی وجہ سے بچوں کے اندر دینداری نہ آئے، اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ آہستہ آہستہ اسکول کا نظام اس طرح ٹائٹ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ سے بچے بالکل الگ تھلگ رہے، ماں باپ کا دین جو ہے بچوں کے اندر منتقل نہ ہو۔ اب ایسی حالتوں میں ہم جو ہے اسکول کے بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے ہیں، کالج کے بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے ہیں، اور جو انہیں دین نہیں سکھا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر وہ جو ہلکا ہلکا بے دین ہوتے جائیں گے۔ اب تو ایسا نظام آ گیا ہے کہ بچوں کو کفریات اسکول کے اندر پڑھائی جا رہی ہے، اور کفر کی چیزیں جو ہے انہیں سکھایا جاتا ہے، اور کفر کی باتیں انہیں بتلائی جاتی ہے، تو سنتے بچے جو ہے دہریے بن جاتے ہیں، اور جو کفری عقیدے ان کے اندر آ جاتے ہیں، اور کفر انہیں برا نہیں لگتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دین کی فکر فرمائیں، خاص کر کے بچوں کو جو ہے روزہ کا اہتمام فرمائیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اپنے دودھ پینے والے بچوں کو بھی رمضان مبارک کے اندر، بعض صحابیات رمضان مبارک کے اندر روزے کی حالت میں دودھ نہیں پلاتی تھی تاکہ جو ہے بچے بھی روزہ رکھ لے، کھلونے وغیرہ سے جو ہے جن کا دل بہلاتی تھی،
اور جو افطار تک انہیں ایسے رکھتی تھی، افطار کے بعد دودھ دیتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا صحابیات تھی! چھوٹے چھوٹے بچوں کو، دودھ پینے والے بچوں کو جو ہے روزے کا اہتمام کروا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ اسکول کے بچوں کو روزہ رکھنے میں سے مشکل سمجھ رہے ہیں۔ صحابہ کا جو ہے بڑا ہی جو ہے دین کے بارے میں کیا شوق تھا۔ ایک جنگ میں صحابی جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ دوسرے صحابی ان کے پاس پانی لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابی تم زخمی ہو، پانی پی لو۔ تو وہ اپنا جو ہے ڈال جو نکالتے ہیں، ڈھال، اس میں کہتے ہیں اس میں پانی ڈال دو، میں روزے سے ہوں، پانی اس میں ڈال دیجئے، اگر میں افطار تک زندہ رہا، اللہ نے مجھے حیات دی، جسم تو پورا چھنی ہو چکا ہے، تلواروں کے جو مار میرے جسم پہ پڑ چکے ہیں، اگر افطار تک میں زندہ رہا تو افطار کے بجائے پانی پی لوں گا، ورنہ جو ہے ایسے ہی میں مر جاؤں گا۔ میں مرتے ہوئے روزہ توڑنا نہیں چاہتا، میں اس حال میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں۔ جنگ کے میدان میں لڑ کر کے جسم چھنی ہو چکا ہے، تلواروں کے مار پڑ چکے ہیں، اس حالت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے روزہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے، پانی اس میں ڈال دیجئے، زندگی باقی رہی تو افطار اس پانی سے کر لوں گا، ورنہ ایسے مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ان کا کیا جو ہے ان کا عمل تھا، اور دین پہ چلنے کا کیا شوق تھا، اور یہ دین پہ چلنے کی کیا تمنائی تھی۔ آج جو ہے آہستہ آہستہ دین ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہماری اولاد سے دور ہوتا جا رہا ہے، لہذا ضرورت ہے کہ جو ہم جو ہے دین کے ان اعمال کو زندگی میں لے کر آئے۔ صحابہ کے نقش قدم پر اتنی زیادہ ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم جتنا کر سکتے اتنا تو ہم کرنے والے بنے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا ہے، اور بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ آخر کے 3 روزے رکھ کے 30 میں ملا دیتے۔ کیسا ہو سکتا ہے حضرت، آخر میں 3 روزے رکھ کے 30 میں ملانا ہے؟ کیا ماں ملا رہی ہے؟ وہ شاید چھوٹے بچوں کا عادت ڈالنے کے لیے رکھے ہوں گے، مگر ابھی بھی بہت سارے افراد ہیں جو کہتے ہیں صدامی کے 3 روزہ رکھ کر کے 30 میں ملا دیتے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کیا نام رکھ لیا معلوم؟ بڑے روزے دار۔ لوگ بھی کہتے ہیں بھئی اب تو بڑے روزے دار آنے والے ہیں، یہ مہینہ بھر رکھنے والا ہی چھوٹا روزہ دار ہے، 3 روزے رکھنے والے بڑے روزے دار ہیں۔ سمجھتے بھی اپنے آپ کو ہم بڑے روزے دار ہیں، 3 روزے رکھ رہے، بہت کمال کر رہے۔ 30 روزے مکمل فرض ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور وہ بندہ ایک روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے، اس کے بدلے میں زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، پھر بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت، رمضان المبارک کے روزے کی جو ہے فضیلت کہ ایک روزہ چھوڑ دے، زندگی بھر روزہ رکھ لے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا جو ہے عظیم جو ہے اللہ نے روزے کو جو عبادت بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری روایت میں ہے میں خود اس کا بدل ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو بندے کو عطا کرتے ہیں، اللہ کی محبت روزے کے بدلے ملتی ہے، تو روزہ ایسی جو ہے عظیم نعمت ہے۔ تو کسی چھوٹے چھوٹے بہانے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت سارے افراد کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، بھئی چھوٹے چھوٹے بہانے پر روزہ نہ رکھے۔ اب اللہ کے نام پر اللہ کا بھروسہ کرتے ہوئے آپ روزہ رکھ کے دیکھیں، روزہ رکھ کر دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو شفا عطا کرتے ہیں۔ آپ روزے کو دیکھیں، روزہ جو ہے جو ہے سائنٹیفک اعتبار سے بھی، میڈیکل کے حساب سے بھی روزہ جسم کو صاف کرتا ہے، جسم کے اندر کی بیماری کو ختم کرتا ہے، انسان کا جو ہے نظام جو صحیح ہوتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ انسان صحت مند رہے تو کیا کرے؟ کہا کہ جو ہے بندے کو چاہیے کہ 40 دن یا مہینہ، 1 مہینہ روزہ رکھے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا نظام، اندر کا نظام پورا صحیح ہوتا ہے۔ اس طرح جو جسمانی فائدے بھی ہے، آخرت کے فائدے بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا بھی ہے، تو جو ہے روزہ مکمل روزہ رکھے۔ وَقِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا، فرمایا کہ اس کے قیام کو اللہ نے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر ایک تو روزہ عطا فرمایا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کے جو ہے نماز عطا فرمائی ہے۔ دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا اور میں نے تراویح کو تم پر جو ہے میں نے سنت قرار دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک سنت تراویح بھی ہے کہ بندہ تراویح کا اہتمام کرے۔
تراویح کا اہتمام کرے۔ تراویح کے سلسلے میں 2 باتیں کروں گا، پھر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے تراویح جو ہے مکمل 30 دن پڑھنا ہے، مکمل 30 دن پڑھنا ہے۔ اور 10 دن کی جو تراویح رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ بندہ جو ہے، بعض افراد ایسے ہوتے جو تجارت کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں وہاں انہیں جانا ہوتا ہے، تو وہ حضرات قرآن مجید مکمل سن نہیں پاتے، قرآن مجید وہ مکمل سن نہیں پاتے ہیں، اس لیے ان کی سہولت کے لیے 10 دن کی جو ہے تراویح رکھی جاتی ہے۔ مگر اس کا غلط اثر یہ نکل رہا ہے، لوگ غلط انداز میں اس کا اثر لے رہا، حالانکہ وہ رکھا گیا، آپ کو جو ہے ایک سنت چھوٹ رہی تھی، تراویح 30 دن تو پڑھ رہے تھے، کئی سفر میں چلے گئے وہاں تراویح پڑھ رہے، کہیں اور چلے گئے تراویح پڑھ رہے، لیکن ایک پارہ آپ کا چھوٹ گیا، آدھا پارہ آپ کا چھوٹ گیا، آپ کا مکمل قرآن چھوٹ رہا ہے۔ اس کے لیے سہولت کے لیے آپ کو ایک ہی جگہ پر مکمل قرآن جو ہے سنانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، اور آپ کے لیے سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ آپ مکمل قرآن ایک جگہ سنیں۔ مگر اس کا نتیجہ لوگوں نے یہ نکال لیا، 10 دن تراویح میں تو لوگ اہتمام سے آتے ہیں، لیکن 20 دن دیکھے غائب ہو جاتے ہیں۔ بھئی تراویح مکمل 30 دن ہے، 10 دن نہیں ہے۔ تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے، اور 30 دن پڑھنا ہے، مکمل 30 دن پڑھنا ہے۔ آپ 10 دن پڑھ لے پھر بھی 20 دن پڑھنا ہے، آپ 30 دن والے پڑھ لے پھر 30 دن پڑھنا ہے۔ تراویح مستقل پڑھنا ہے اور پورا مہینہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کا سننا یہ الگ سنت ہے، تراویح کا پورا مہینہ ادا کرنا یہ الگ سنت ہے۔ تراویح خاص رمضان کی عبادتوں میں سے ہیں، تو اس کو پورا مہینہ اہتمام سے ادا کرے، 10 دن کر کے چھٹی نہ منائے۔ 10 دن پڑھنے والے افراد 10 دن پڑھیں، اس کے بعد 20 دن کا بھی اہتمام کریں، 20 دن میں مکمل تراویح پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح مکمل 20 رکعت پڑھیں۔ بعض حضرات کچھ تراویح پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، مناسب نہیں ہے کہ وہ مکمل تراویح پڑھے، جتنی رکعت پوری پڑھائی جاتی ہے پورے اہتمام سے پڑھے۔ کیوں؟ رمضان کے اندر عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، رمضان کے اندر عبادتوں کا جو ہے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر اب جو ہے ہم کیوں رمضان کے اندر عبادتوں کو گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں؟ رمضان کو جو ہے عبادتیں پوری پڑھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے تمام صحابہ کرام 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے رہے ہیں، 20 رکعت تراویح چلی آ رہی ہے، اور آج بھی جو ہے ہماری مسجدوں کے اندر 20 رکعت تراویح اہتمام سے پڑھائی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات اہتمام کے ساتھ پوری مکمل 20 رکعت تراویح ادا کریں، مکمل 20 رکعت تراویح پڑھیں، بیچ میں جو ہے نہ چلے جائیں۔ عادت یہ ہوتا ہے دیکھا دیکھی چولہا بوکی کی طرح جو ہے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ تراویح مکمل پڑھیں، پورا مہینہ پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں۔ یہ رمضان کی خاص عبادتیں ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ رمضان کی عبادتوں میں روزہ ہے اور ایک تراویح ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ہے نمازوں کا بھی ہم اہتمام کریں، اور جو ہے عبادتوں کا ہم اہتمام کریں۔ اپنے مشغولیات کو ٹائم ٹیبل پہلے سے ہم بنا لیں، رمضان مبارک کا ٹائم ٹیبل بنا لیں، کھانے پینے کے نام پہ ہرگز نہ جائے۔ رمضان مبارک کے اندر بہت جو ہے المیہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر بندے کھانے پینے میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے اندر ایسی ہوٹلیں لگتی ہے اور ایسی چیزیں جو ہے لگاتے ہیں، کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، لیکن ایسا رزق جس کی وجہ سے آپ کی عبادتوں میں خلل پڑ جائے، آپ کی تراویح چھوٹ جائے، آج آپ کی جو ہے نمازوں میں فرق آ جائے، اور جس کھانے کے چکر میں آپ کی جو ہے عبادت کم ہو جائے، پھر ایسا کھا کے کیا فائدہ ہے؟ ایسا کھا کے کیا فائدہ ہے؟ لہذا نمازوں کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، اور جو ہے رمضان کو اچھی طرح عبادت کے ساتھ گزارنے کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ کا جو ہے رحمت برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی عبادتیں ہمیں عطا فرمائے، غفلت سستی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو ہے سنت نہ پڑھ لیجیے۔ توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔